پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا رکھ کر اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل۔ کچھ ویڈیو کوسچنز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم یہاں جمع کرتے ہیں کراچی کے کچھ شہروں میں، پاکستان کے کچھ شہروں میں کھڑے ہو کر، اور ان سوالات کو بھی مفتی صاحب کی خدمت میں رکھا جاتا ہے تاکہ کنفیوژنز دور ہو جائیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی گتھی ایسی نہ ہو کہ جو سلجھ نہ پا رہی ہو۔ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں، قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہوئے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، پاکستان کا ایک ممتاز نام، بڑا محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی اور محتمم جامعہ صفا۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ منافقون اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد مزمل صاحب ہیں لاہور سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، رزق میں برکت نہیں ہوتی، جو کماتا ہوں وہ ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس سلسلے میں آگاہ فرمائیے اور کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق میں فراوانی اور کشادگی کے قرآن و سنت کے اندر کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب ریت یہ چل چکی ہے، ایک ہمارا مزاج بن چکا ہے انیق صاحب، وہ مزاج یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، ریموٹ کنٹرولڈ انداز کے اندر یا کمپیوٹرائزڈ انداز میں یا آٹو کے انداز میں یا بٹن دبانے کے انداز میں ہمارے کچھ غیبی کام خود سے ہو جایا کریں۔ یہ ایک ہمارا ایک عمومی مزاج ہے، اور اسی مزاج کی ایک عملی شکل ہے کہ آئے دن آ کر کے یہ پوچھتے ہیں اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور پھر ہمارے کئی میڈیا
چینلز کے کئی سارے لوگ وہ اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو. تو دیکھیں اس پیام صبح کے پروگرام کی اور ہمارا شروع دن سے ایک مزاج رہا ہے کہ ہم آتھینٹک بات کرنے کے عادی ہیں. بے شک جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، جو صحیح احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جمہور سلف صالحین کا جو طریقہ کار چلا وہ آ رہا ہے، ما انا علیہ و اصحابی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. دین وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو ہمارے ہاں کا ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ یہ کام ہمارا پسا ہوا ہے، وظیفہ بتا دو، یہ کام ہے اس کا وظیفہ بتا دو، یہ چیز ہے اس کا کوئی وظیفہ بتا دو. یہ ہے حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے اس چیز کے لیے بھی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، میں نمازوں کا عادی نہیں ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں نمازوں کا عادی ہو جاؤں. ارے بھائی اس کا کیا وظیفہ ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں اس کا وظیفہ بتا دو، میری بہو نمازیں پڑھنے لگ جائے اس کا وظیفہ بتا دو، میری بیٹی نمازیں پڑھنے لگ جائے اس کا وظیفہ بتا دو، میری اولاد فرما بردار ہو جائے اس کا وظیفہ بتا دو. یہ سب کرنے کے کام ہے بھائی. کبھی آپ نے زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ میری جو نوکری صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے شام 5 بجے تک، اس کے لیے میں باقاعدہ ناشتہ کرتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، اپنی یا باہر کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہوں، گاڑی سوار استعمال کرتا ہوں، جاب پلیس پر جاتا ہوں، دفتر جاتا ہوں، یا ایک کسان ہے کھیتی باڑی کرتا ہے. یہ سارے کام آپ چھوڑ دیجئے نا. آپ وظیفہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کوئی، آپ کسی بھی مفتی صاحب سے اس کا وظیفہ پوچھ لیں. بھائی یہ سارے کے سارے کام آپ خود کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کپڑا سیتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، یہ بھی کرنے کے کام ہیں. جیسے ان کو آپ وظیفوں کی بنیاد پر چھوڑ نہیں دیتے، اٹھا نہیں رکھتے، ان کو بھی آپ وظیفوں کی بنیاد پر ہی سارے کے سارے حاصل کر لیں، نہیں ہو سکتا. یہ ہے بنیادی نقطہ جو خدا کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں مصعب وظیفہ بتا دیں ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، تو میں فوراً کہتا ہوں ہاں میرے پاس اس کا نسخہ ہے، میرے پاس وظیفہ ہے. فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور متوجہ ہو کر کہتے ہیں جی اب یہ پتہ نہیں کیا کہنے لگے، ایسا کوئی بتا دیں گے، اذان ہوگی، بٹن دبے گا، ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے آٹومیٹک طریقے سے. کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دو، کوئی منتر بتا دو. تو میں کہتا ہوں اس کا وظیفہ یہ ہے جب نماز کا وقت ہو وضو کر کے آپ سیدھا مسجد چلے جائیں اور نماز ادا کر لیں. یہی وظیفہ ہے. نہ کرنے کا علاج کرنا، سستی کا علاج چستی. آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، یہ غلط انداز، غلط رویہ کرو. اللہ اکبر. اور نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرو. قلبہ معلق بالمساجد. کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے. دین ترجیح میں کہاں ہے؟ پہلے آپ نے بہترین مثال دی کہ 8 بجے نوکری پہ جانا ہے، 7 بجے میں تیار ہونا شروع کر دوں گا کہ اگر میں نوکری پہ نہیں گیا تو پھر 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہ باہر کا راستہ بتا دیا جائے گا. ایک عام آدمی اس طرح صبح 7 بجے اٹھے گا، فوراً 8 بجے جاب پر ہوگا، کام پہ لگ جائے گا، اسے معلوم ہے کہ یہ میرا مالک. تو ایک مالک وہ بھی ہے. بتائیے آپ نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی آپ پوری نہیں کرتے، اور پھر وظیفہ چاہیے بتائیے کہ رزق میں برکت ہو جائے. اچھا مفتی صاحب یہ بات بہترین بات آپ نے ہمیں تعریف فرمائی. ایک بات اور ہمیں سکھا دیجئے، یہاں رزق سے مراد یہی کھانے پینے کی چیزیں جس جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے. رزق کا تعلق محض کھانے پینے سے ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ جو قرآن کریم کے اندر اور کئی جگہوں پر جو رزق کا لفظ آیا ہے وہ تو بڑے وسیع معنی کے اندر آیا ہے. اس کے اندر علم بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، اس کے اندر اللہ نے آپ کو اچھی شہرت دی، یہ بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق، اولاد رزق ہے. یہ سارے کے سارے رزق کے اندر شامل ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رزق یا ہم معاش اور روزگار کی بات کرتے ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو کئی اور انداز کے اندر نوازا ہوا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کریں. اچھے دوست بھی رزق ہیں. یہ سارے کے سارے اسباب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ کچھ اسباب جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. اس کے بعد فرمایا لا نسألک رزقا،
نحنو نرزقک. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک بڑا عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ دیکھیے یہاں اللہ نماز کا اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، اس کے فوراً بعد رزق کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پتہ چلا کہ رزق کا گہرا تعلق نماز کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. آپ اگر خود نمازی ہیں، گھر کے افراد کو آپ نے نماز کا خوگر بنا لیا، اور گھر کے افراد میں کوئی شخص ماں، بہن، بیٹی، اولاد کے اندر بے نمازی نہیں ہے، آپ نے ان کو نمازی بنا لیا، گھر کے اندر رزق آئے گا. اللہ نے فرمایا خود نماز پڑھو اور اہل عیال کو نماز کا حکم دو. پھر آگے فرمایا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر استقامت اختیار کرو، اس کے اوپر مستقل طور پر دوام اختیار کرو. اب بتائیے جب دوام اختیار کرنے کا، ہمیشگی اختیار کرنے کا جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ لا نسألک رزق، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. نحنو نرزقک، ہم تم کو رزق دیتے، ہم دیں گے رزق. پتہ چلا نماز کے ساتھ رزق کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو میں پہلا سبب تو یہ بیان اور کرنا استقامت بھی. استقامت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی یا جمعے کی نماز نہیں، صرف اور صرف کسی وقت کی نماز نہیں. حال، وقت، ماحول، ٹائم، کسی جگہ پھنس گئے تو اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ صرف حرمین شریفین گئے تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی جگہ مسجد میں از خود پہنچ گئے تو نماز پڑھ رہے ہیں، چند نیک لوگوں کی صحبت آپ کو مل گئی تو اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، وہ نماز جس کا آپ نے ایک لفظ کہا کہ اللہ کی کچھ ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر لاگو ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں. ناشتہ نہ کیجئے، پہلے اللہ کی وہ ڈیوٹی ادا کیجئے. کام نہ کیجئے دنیا کا، پہلے اللہ تعالیٰ کے وہ کام ادا کیجئے، فرائض اور واجبات ادا کیجئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اسباب رزق ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اور پہلا سبب رزق خود اور اپنے اہل و عیال کی نماز پر استقامت. جب تک آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے رزق کے اندر برکت نہیں آئے گی. میں یہاں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، رزق میں برکت نہیں آئے گی. رزق آ سکتا ہے، کئی گناہگاروں کے ہاں بھی بہت سارا رزق آتا ہے، نماز کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. تو کوئی شخص یہ اشکال کر سکتا ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو پھر کیسے رزق مل رہا ہے؟ ہم یہاں پر لفظ کہہ رہے ہیں برکت. سوال کرنے والے نے پوچھا برکت، اور جو یہاں پر کوشچن برکت اسی وقت آئے گی، اللہ کی طرف سے اسی وقت آپ کے اوپر رحمت کی موسلادھار بارش برسے گی. خدا کی طرف سے سہولت کب پیدا ہوگی؟ اسباب رزق میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو سبب ہے وہ ہے نماز کی پابندی خود اور اہل و عیال کی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی اعمال بیان فرمائے، اور وہ اعمال ایسے بیان فرمائے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، خدا رزق میں اضافہ کرے گا. مثلا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. کیا فرمایا جا رہا ہے ترمذی کی حدیث میں؟ جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، پیٹھ پیچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو. اب پیٹھ پیچھے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جاوے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ مجلس کے اندر موجود نہیں، لوگ اس کی غیبت اور برائی نہ کریں بلکہ اچھے انداز کے اندر اس کا تذکرہ کیا کریں. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس آدمی کو چاہیے کہ رشتے ناتے جوڑا کرے. اب آپ دیکھیں رزق میں کشادگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بیان فرمایا کہ تم کیا کام کرو؟ لازمی طور پر رشتے ناتے کاٹو نہیں، رشتے ناتے جوڑو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رشتے ناتے جوڑنے والا کام ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ پیسے بڑھ جائیں، رزق میں فراوانی آ جائے، مال میں کشادگی آ جائے، مال و دولت اور معاش اور روزگار میں فراوانی آ جائے، یہ سب کا تصور ہے، سب کی چاہت تمنا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ہم کتنے ہیں جو اپنے رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں؟ ہم کاٹنے والے ہیں، ہم پیٹھ پھیرنے والے ہیں، ہم اعراض کرنے والے ہیں، ہم حسد اور بغض کے زہریلے تصورات اپنے دل دماغ کے اندر رچائے بسائے بیٹھے. کیسے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اور سبب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک اور سبب ہے جس کو قرآن میں جا بجا بیان کیا گیا، اتنا بیان کیا گیا، اتنا بیان کیا گیا، اتنا بیان کیا گیا کہ شاید ہی کسی معاملے کی اتنی ترغیب دی گئی ہو. وہ ہے رزق میں کشادگی کے لیے صدقہ و خیرات کی کثرت. اللہ اکبر. آپ بتائیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اور پھر انداز ایسا عجیب ہے انیق صاحب، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ میں قرضہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے قرضہ کون دے گا؟ آپ بتائیے، اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے. اور پھر اگلا لفظ خود فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً،
کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دے گا. اچھا یہ یاد رکھیے یہ جو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں دے گا. آخرت میں تو ملے گا. بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے ارے بھائی وہ آخرت میں تو دے گا لیکن اللہ صدقے کی برکت سے دنیا کے اندر بھی دے گا. قرضے کا بدلہ قرضہ چکانا دنیا میں اللہ کرتا ہے. اللہ انسانوں کو جب یہ حکم دیتا ہے کہ جب کسی سے قرضہ لو یا تم نے کسی کی پیمنٹ دینی ہے یا تم نے کوئی چیز خریدی ہے اس کا ثمن اور اس کی پرائس اور اس کی قیمت لازمی ادا کرو, اس کے اندر دیر سویر نہ کرو, ڈیلے نہ کرو, تاخیر نہ کرو. جب اللہ بندوں کو یہ حکم دیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے قرضے کا مطالبہ کرے تو اللہ واپس نہیں دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دے؟ اور پھر اللہ جب دے گا تو اللہ اپنے شایان شان انداز کے اندر دے گا. یہ اللہ دراصل غیر معمولی صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ صدقہ. پھر پڑھتے چلے جائیے نا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. پھر اسی طریقے سے احل اللہ البیع وحرم الربا, سود ختم, بیع و شراء کو اللہ نے جائز قرار دیا. اور ایک لفظ بڑا عجیب استعمال کیا, یربی الصدقات. اللہ صدقات کی نشو و نما کرتا ہے, گروتھ ہو رہی ہے, گروتھ. آپ نے جو صدقہ دیا تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں سود کو مٹاؤں گا اور صدقے کو بڑھاؤں گا. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. پڑھتے جائیے آیات, بلکہ یہ پورا پروگرام ہی اسی میں ہو جائے گا کہ رزق میں فراوانی کا ایک سبب کیا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات. اچھا جب یہ صدقہ و خیرات کی بات کی ہے نیک صاحب, تو اب یہاں میں ایک اور بڑی اہم وضاحت ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. وہ وضاحت یہ ہے کہ جب ہم یہ صدقے کی باتیں کرتے ہیں نا, یا جب آپ صدقے کے موضوع پر کوئی پروگرام کرتے ہیں یا آپ کوئی لیکچر دیتے ہیں یا ہم کوئی تقریر کرتے ہیں, تو بیٹھے ہوئے تمام کے تمام ناظرین و سامعین کے دماغ میں یہ بات آتی ہے یہ مالداروں سے متعلق بات ہے. یہ صدقہ تو وہی کرے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا, جس کے پاس مال ہوگا وہی صدقہ کرے گا. اس کے علاوہ تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہی سوچ شیطانی سوچ ہے, یہی شیطان کا ورغلانا اور دھوکہ ہے, یہی غلط اور ناجائز سوچ ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے, اللہ کے ہاں مقدار مال کا ذرہ برابر اعتبار نہیں ہے, اللہ کے ہاں پرسنٹیج کا اعتبار ہے, معیار. قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں, اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا وزن اعمال وزنی ہوا. اما من کثرت موازینہ نہیں فرمایا, جس کے اعمال زیادہ ہوں یہ نہیں فرمایا, جس کے اعمال بھاری ہوں, ویٹ ہو, اخلاص ہو, معیار ہو. یہ ہے اللہ نے کرائٹیریا اس کو بنایا. چنانچہ ایک بات ہے, ایک شخص ہے جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, وہ اس 1 کروڑ روپیہ کا تنہا مالک و مختار ہے, اس میں سے وہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرتا ہے. اس کو ایک ثواب ملے گا, ایک اجر اس کا متعین ہے جو اس کو ملے گا. ایک اور آدمی ہے جس کے پاس ٹوٹل کائنات ہی لاکھ روپیہ ہے, وہ 1 لاکھ کا مالک و مختار ہے, وہ 1000 روپے صدقہ کرے گا, دونوں کا اجر برابر ہے, سبحان اللہ, دونوں کا ثواب برابر ہے. اس سے اور آگے چلے, ایک اور آدمی ہے جس کے پاس 1000 روپیہ ہے, ٹوٹل اس کی ذاتی ملکیت میں 1000 روپیہ, وہ 100 روپیہ اس میں سے صدقہ کرتا ہے, اس کا ثواب بھی 1 لاکھ والے ثواب کے بالکل برابر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں پرسنٹیج کا اعتبار ہے, فیصد کا اعتبار ہے. اس نے جو 100 روپے دیا یہ وہی پرسنٹ ہے جو کروڑ سے 1 لاکھ والے نے خرچ کیا ہے. اس کی کل کائنات 1000 تھی انیق صاحب, اس کی کل کائنات 1 لاکھ تھی, اس میں سے اس نے 1000 صدقہ کر دیا. اس کی کل کائنات کروڑ روپیہ تھی, اس میں سے اس نے 1 لاکھ روپے صدقہ کیا. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو صدقہ ہے ہر شخص کو کرنا ہے. مسجد کے گلے میں ہر بندے کو چاہیے پیسہ ڈالے, اپنے غریب فقیر دوست اعزا اقربا رشتہ دار میں سے ہر بندہ مدد کرے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عیادت میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ عیادت مریض میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ یہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقے کے 70 راستے بیان فرما دیے, اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا صدقہ ہے. اس میں کتنے پیسے لگے؟ ان تلقى اخاك بوجه طلق, تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت میں مسکراہٹ سے جا کر کے ملاقات کر. فرمایا یہ صدقہ ہے. بتائیے اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ اچھا پانی کا گلاس پلا دینے میں کتنا خرچہ ہے؟ کسی کی مدد کر دینے میں کتنا خرچہ ہے؟ آپ ذرا یہ بتائیے, بوجھل آدمی بوڑھا جا رہا ہے, کوئی خاتون جا رہی, آپ نے اس کی مدد کر دی, اس میں کتنا آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا؟ کوئی مریض ہے, آپ نے اس کی مدد کر دی, اس میں کتنا خرچہ ہو گیا؟ یاد رکھیے صدقے کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے,
آپ پیسہ بھی صدقہ کریں، مدد کریں وہ بھی صدقہ. یہ سارے کے سارے کام صدقات کی فہرست کے اندر ہے. یہ سارے کار خیر ہیں، یہ خیرات کے کام ہیں. ان میں سے کوئی کام کریں صدقے کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جتنی کائنات ہے، یہ یاد رکھیے نیک صاحب، غریب سے غریب بندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس غریب سے غریب بندے کو بھی صدقہ ضرور کرنا چاہیے. اور کر سکتا ہے. میں نے آپ کو مثال کے اندر کیا کہا، پانی کا گلاس تو پلا سکتا ہے نا. وہ کسی دوست کو یا کسی قریبی پڑوسی رشتہ دار اعزا اقربا میں چائے کا ایک کپ پلا سکتا ہے نا. دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ جو کتب احادیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا تھا، بیہقی کے اندر ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کسی کو مزقۃ لبن، گلاس اگر دودھ کا کسی کو روزے دار کو پلا دے، من افطر صائما سقاہ اللہ من حوضی، کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اس کو قیامت والے دن حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ پانی پلائیں گے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی دودھ کا گلاس، کچھ کھجوریں، پانی کا گلاس. صحابی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ اگر دودھ کا گلاس نہ ہو، کھجوریں نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا گلاس بھی اگر پلاؤ گے تو بھی میں حوض کوثر سے اس کو بدلہ عطا کروں گا. تو بتائیے کتنے سارے راستے ہیں. اس لیے یہ بالکل غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکال دینی چاہیے کہ صدقے والی آیات یا صدقے والی احادیث کا تعلق مالداروں کے ساتھ ہے. ہرگز نہیں، ہر مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے. اور پھر یاد رکھیے یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ تو آپ اللہ کو قرضہ دیتے ہیں، اللہ پھر بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے، آپ کی سرمایہ کاری ہے. آپ صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا میں اس کا نتیجہ بھی تم کو عطا کروں گا، اور وہ یہ کہ بڑھا چڑھا کر کے رزق دوں گا. تو خلاصہ کلام یہ ان کے سوال کے جواب میں اسباب رزق جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ان کو اختیار کرنا چاہیے. جب آپ ان کو اختیار کرتے، اس میں کیا آیا؟ صلہ رحمی. اچھا ابھی ٹائم چونکہ کم ہے، ورنہ میں ذکر کرتا کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، صحیح ہے، یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. صلہ رحمی، رشتے ناتے جوڑنا، بائیکاٹ نہ کیا جائے، حسد بغض کینہ نہ کیا جائے، دوسرے کی مدد کی جائے، دوسرے کے لیے اپنے وجود کو نافع بنایا جائے. یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں ان کے جواب کے اندر یہ بات ضرور ذکر کروں گا. رزق میں فراوانی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اسباب رزق جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ایک تو ان کو اختیار کریں. آخر میں انہوں نے وظیفہ مانگا ہی ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں. اوتھینٹک جو وظیفہ ہے، باقاعدہ صحابی سے بھی یہ ثابت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یعنی ان کے انتقال کا وقت آنے لگا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا پیسہ اور مال چھوڑا. فرمایا میں نے سورہ واقعہ ہر بیٹے بیٹی کو یاد کروا دی ہے. جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر کے سوئے، حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. تو سورہ واقعہ رات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت یومیہ طور پر کوئی بھی شخص اگر گھر میں رزق کے لیے پڑھتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک آیت ہے قرآن کریم کی اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء. یہ آیت کا اتنا حصہ اگر ایک تصویر روزانہ پڑھی جائے. اچھا اتنا حصہ؟ جی صرف اتنا. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وہ ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا ہی حصہ ہے. اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء. اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لطف و کرم والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے. تو یہ حصہ پڑھ لیا جائے. اور سب سے زیادہ آسان ترین نسخہ حدیث کے اندر ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ جملہ حدیث کے اندر موجود ہے. اس کی بزرگوں نے ایک مقدار بیان فرمائی ہے اور وہ ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ. اگر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اسباب رزق وہ ہیں، ان کو بھی اختیار کریں، ساتھ میں یہ دعا اور وظیفہ بھی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عدنان صاحب میں پنڈی سے سوال ان کا یہ ہے کہ طلاق کے بعد جب عورت عدت گزار رہی ہو اس دوران اس پر شوہر سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو 3 طلاقیں شوہر دے چکا ہے، جس کو عربی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، حدیث کی فقہ کی اصطلاح میں طلاق مغلظہ. اگر کوئی طلاق مغلظہ دے چکا ہے یعنی 3 طلاقیں دے چکے ہیں اور اب عورت شوہر کے گھر میں رہ کر کے عدت گزار رہی ہے. پہلے تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر سمجھ لینا چاہیے کہ عدت ہمیشہ شوہر کے گھر میں ہی گزارنا لازم ہے.
واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزاری جائے اور عدت کا خرچہ شوہر پر ہی ہے ادا کرنا لازم ہے۔ اگر طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں ہیں اور عورت گھر کے اندر عدت گزار رہی ہے تو یاد رکھیے 3 طلاقوں کے بعد عورت اور مرد اجنبی ہو جاتے ہیں، لہذا عورت پر پردہ کرنا شرعاً لازم اور واجب ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ 3 طلاقیں تو نہیں دی لیکن طلاق بائنہ دی ہے۔ طلاق بائنہ کا مطلب کیا ہے کہ 1 طلاق دی ہے مگر پکی طلاق دی ہے، جیسا کہ وہ یہ کہتے ہیں کنایہ میں سے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، اس طرح کا کوئی لفظ وہ استعمال کرتا ہے، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا، میرا تمہارا نکاح ختم ہو گیا، ان میں سے اگر کوئی لفظ وہ استعمال کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ۔ یہ جو طلاق بائنہ ہوتی ہے اس کے بعد بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس طلاق یہ چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، اس طلاق بائنہ کے بعد بھی عورت جب عدت گزار رہی ہو یعنی 3 ماہواریاں گزرنے تک اس پر پردہ کرنا لازم ہوگا، شوہر سے وہ پردہ کرے گی کیونکہ ان دونوں صورتوں میں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی، جیسا کہ عام روٹین کے اندر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا تو یہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کے اندر ہر وقت شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس دوران میں جو 3 ماہواریاں گزر رہی ہیں اس دوران کے اندر شوہر سے پردہ کرنا عورت پر لازم نہیں ہے، بلکہ اس دوران میں شوہر کو اختیار ہوتا ہے، آپشن ہے کہ وہ جس وقت چاہے رجوع کر سکتا ہے، تو رجوع کرنے کا شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ 3 طلاقوں کی صورت میں بھی عدت کے دوران عورت پر پردہ لازم ہے، طلاق بائنہ ہو گئی پکی طلاق تو بھی پردہ کرنا لازم ہے، طلاق رجعی اگر ہوگی تو ایسی صورت میں پھر عورت پر پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل واضح کلیئر۔ ایک بات، عبداللہ صاحب حیدرآباد سے، کسی شخص نے دوران سفر مثلا ظہر کی نماز سفرانہ یعنی قصر سفرانہ سے مراد قصر پڑھ لی اور پھر وقت ظہر ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے شہر یا گھر پہنچ گیا، تو کیا وہ نماز دوبارہ اسے دہرانی ہوگی؟ جی ہاں، یہ اکثر پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ظہر کے وقت کے ابتدا کے اندر دبئی سے نکلا اور ابھی ظہر کا وقت باقی تھا کہ وہ کراچی پہنچ گیا، تو وہاں دبئی میں وہ فرض کریں کہ مسافر تھا اور 15 دن سے کم کے لیے وہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر اس نے قصر نماز ادا کر لی۔ اب کراچی پہنچ گیا، ابھی ظہر باقی ہے، ٹائم باقی ہے اور وہ اپنے شہر پہنچ چکا ہے، تو کیا وہ پوری نماز دوبارہ ادا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس کی دوسری مثال یہ کہ کوئی آدمی حیدرآباد سے کراچی آ رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ جب کراچی سے نکلا تھا یا حیدرآباد سے نکلا تھا تو وہ مسافر تھا، اس نے وہیں پر ظہر کا وقت شروع ہوا 1-1:30 بجے اس نے نماز ادا کر لی، لیکن وہ یہاں کراچی کے اندر فرض کرو کہ 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے تک وہ پہنچ گیا۔ اب جب وہ کراچی پہنچ گیا، اپنے شہر کے اندر پہنچ گیا اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو کیا وہ دوبارہ پوری نماز دہرائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں دہرائے گا، وہ نماز جو اس نے پڑھ لی ہے بس وہ کافی ہو گئی ہے، وہ درست ہو گئی۔ اس کو خود حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تعاد الصلاۃ فی یوم مرتین، کوئی آدمی نماز کا اعادہ ایک دن میں 2 مرتبہ نہیں کرے گا۔ ظہر کی نماز ایک ہی مرتبہ ہے، ظہر کے بعد پھر دوبارہ کوئی ظہر نہیں ہے، عصر کے بعد پھر دوبارہ عصر کے فرض کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح چاہے وہ اپنے وقت مقررہ کے اندر نماز کے وقت کے اندر وہ اپنے علاقے میں شہر میں گھر میں پہنچ بھی گیا ہو، تب بھی اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس نے سفرانہ نماز یعنی قصر نماز پڑھ لی ہے وہ نماز درست ہو گئی اور وہی کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری سوال یہاں رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ویڈیو کوسچنز آپ کے پاس لائیں گے ہم۔ محمد شیراز خان، سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں طلاق ہونے کی صورت میں نکاح نامے پر چند شرائط لڑکے سے لکھوا لی جاتی ہیں، مثلا طلاق کی صورت میں لڑکا 1 لاکھ روپے مہینے بیوی کو خرچے کے لیے دے گا، رہنے کے لیے ایک مکان دے گا وغیرہ وغیرہ، کیا شرعی نقطہ نگاہ سے یہ عمل درست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد وہ اسٹرینجر مین ہے، اجنبی آدمی ہے اور طلاق ہو چکی ہے، تو اب شوہر کا بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ نہیں، نکاح کے وقت جی یہ شرائط لکھوائی جا رہی، سائن کروائی جا رہی، لیکن ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے طلاق اگر دے گا تو یہ کام جی اگر طلاق تو میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ نہ کرے اگر وہ طلاق دے گا تو پھر طلاق کے بعد یہ چیزیں دینے کا کیا تصور ہے؟
کوئی تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی پابند نہیں رہے گا. پہلی بات تو یہ کہ طلاق کے بعد تو میں نے جیسے کہ عرض کیا وہ ایک اسٹرینجر مین ہے, ٹھیک ہے, اجنبی آدمی ہے. دیکھیں نان و نفقہ سورہ نساء کے مطابق شرعاً واجب ہے بیوی کا. ٹھیک, اجنبیہ عورت کا نان و نفقہ تو آپ پر واجب نہیں ہو سکتا نا. یہ کہنا, اور یہاں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا شہراز صاحب نے, ماہانہ بنیاد پر ₹1,00,000 دیا کرے گا. ٹھیک, بھائی وہ تو جب تک بیوی ہے, جب تک یہ اس کا شوہر ہے, اس وقت تک نان و نفقہ, قیام, طعام, لباس, علاج و معالجہ شوہر کے ذمہ ہے. اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد زیادہ سے زیادہ عدت کے دوران کا خرچہ واجب ہے, بس. اس کے علاوہ شوہر پر کوئی خرچہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر فرض کریں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, عورت کو طلاق ہو گئی, عدت گزر گئی, عورت جا کر دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے, تو کیا پہلے والا شوہر ہر مہینے لٹکا رہے گا لاکھ لاکھ؟ اگر وہ نکاح نہیں کرتی تب بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. وہ ہے, اس کی اولاد ہے. ہاں, اب اولاد کے بارے میں الگ بات ہے. اولاد کی صورتحال انیق صاحب یہ ہے کہ اگر تو بیٹا ہے تو 7 سال تک وہ ماں کے پاس رہے گا, خرچہ باپ دیتا رہے گا. اگر بیٹی ہے تو بالغ ہونے تک وہ ماں کے پاس رہے گی, خرچہ باپ دیتا رہے گا. جب بیٹی بالغ ہو جائے گی اب باپ اس کو لے سکتا ہے, کیونکہ اب اس کے شادی بیاہ کے اخراجات ہیں وہ باپ پر آئیں گے. بالغ ہونے کے بعد بیٹی باپ کے پاس آ جائے گی. جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے 7 سال کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے, لیکن 7 سال کی عمر تک وہ ماں کے پاس رہے گا. اب یہ جو بیٹا بیٹی جب تک ماں کے پاس رہیں گے اس وقت تک کا ان کا خرچہ کس کے اوپر ہوگا؟ وہ باپ پر ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے بیٹے بیٹی کا خرچہ واجب ہے, بیوی کا خرچہ واجب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک اجنبی عورت ہے. بالکل, اس کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے, اس کا کوئی نان و نفقہ اس شوہر سابقہ شوہر پر اب کوئی واجب نہیں ہے. البتہ اب یہاں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس نے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے, شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں اس کی حیثیت ایک وعدے کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ وعدہ لینا اور دینا ہی غلط تھا. بھئی آپ ایک ایسی چیز کا وعدہ کر رہے ہو جو اللہ نے آپ پر لازم نہیں کیا ہوا, جو اسلام نے آپ پر واجب نہیں کیا ہوا, جو کسی شرعی عدالت نے آپ پر واجب نہیں کیا ہوا, جو کسی حدیث اور فقہ اور مفتیان کرام نے آپ پہ واجب نہیں کیا ہوا. تو آپ ایسے مثال کے طور پر ایسے ہی فرض کریں آپ کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں فلانے آدمی کو میں فلانے زمانے کے اندر ہر مہینے 1 لاکھ روپے دوں گا اور میرے سے لکھوا لو, اور کوئی نہ خرید و فروخت, نہ کوئی معاملات, نہ کوئی ڈیل, نہ کوئی بات, نہ کچھ, آپ ایسے ہی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی پر ہے, لیکن اللہ نے تو واجب نہیں کیا نا, نہ آپ اس کے دیندار ہو, تو آپ کیوں لکھ کر کے دے رہے ہو؟ تو اگر لکھ کر کے دے رہے ہو تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہاں اگر شوہر سے نکاح کے وقت میں یہ لکھوا لیا گیا تو اس کی زیادہ سے زیادہ حیثیت ایک وعدے کی ہے, ایک پرومس کی ہے. اس نے ایک وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا کیا ہے کہ اگر میں نے بیوی کو طلاق دی تو میں ماہانہ بنیاد پر اس کو ₹1,00,000 دوں گا, یا جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے, تو گھر دوں گا وغیرہ, وعدہ ہے. اب اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ایک مسلمان آدمی ہو, تم نے ایک وعدہ کیا تھا, تمہیں چاہیے کہ اس وعدے کو پورا کرو. ایک وعدہ تم نے کر لیا تھا, اگر وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دنیاوی طور پر آپ کسی قسم کا اس کے اوپر وبال, کوئی چیز لاگو کرنا, کوئی سزا, کوئی جرمانہ, کوئی پینلٹی, کچھ بھی نہیں لاگو. یہ آپ نے فرمایا دنیاوی طور اور شرعی طور پر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا کہ تم ایک مسلمان آدمی, تم کو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا اور تم نے وعدہ پورا نہیں کیا, مکارم اخلاق میں سے نہیں ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وعدہ پورا کیوں نہیں کیا. اگر وعدہ پورا نہیں کیا کیونکہ اس کے پاس عذر ہے, معاشی مجبوری ہے, پریشانی ہے, تو پھر گناہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ عذر کی وجہ سے وعدے کو پورا. لیکن اگر اس کے پاس مالی فراوانی ہے, کشادگی ہے, گھر, پیسہ, ماہانہ ₹1,00,000 وغیرہ دے سکتا ہے, استطاعت اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے, تو پھر چونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا پورا کرے, تو پھر اس وعدے کو پورا کرے. اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے, اس کی اپنی زبان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہترین بات کیا فرمائی کہ یہ مسلمان ہے. جی ہاں, اور مسلمان جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ اکبر. اے ایمان والو, جو تم نے عقود کر لیے, کسی سے ایگریمنٹ کر لیا, وعدہ کر لیا, تو اس وعدے کو پورا. ان العہد کان مسئولا, اس کی ذمہ داری ہے جو اللہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن تم نے وعدے کیے تھے وہ کتنے پورے کیے. بالکل ایسے. کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں جناب والا. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم
والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ پروردگار جناب والا لیکن بات یہ کہ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا تو نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت نے بخشش اور مغفرت ایمان کے ساتھ مشروط کر رکھی ہے، لہٰذا بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے اچھے متبادل اور نعم البدل کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ کیا مطلب نعم البدل کا؟ یعنی جیسے والدین انسان سے الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اے اللہ دنیا میں میرے ایسے مددگار پیدا فرما لے، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ پیدا فرما دے، تو ایک نعم البدل کی دعا ہو سکتی ہے، وہ اپنے لیے ہو سکتی ہے۔ آپ والدین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے اگر وہ غیر مسلم ہے، کیونکہ بخشش اور مغفرت کی شرط اول ایمان ہے، ایمان لازمی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر آپ بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ شرط اول ایمان ہے، بالکل واضح ہے بات۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بہروبر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہنوں کے وراثتی حصوں سے کاروبار کرنا جائز ہے جبکہ بہنوں سے اجازت نہ لی گئی ہو؟ پروردگار بہت اہم سوال، ارشاد۔ مختصر جواب یہ کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہی ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور گزارش اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے وراثت کا حصہ نہ دینا یہ اتنا خطرناک جرم ہے، شرعی اعتبار سے ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کی جتنی شناعت، مذمت، قباحت اور برائی بیان کی جائے کم ہے۔ حرام اور بالکل ناجائز حرکت ہے کہ کوئی ماں بہن بیٹی کا حصہ اپنے استعمال میں لا رہا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اس انتقال کے بعد 3 دن آپ کو صبر کرنا ہے، 2 دن کرنا ہے، کفن دفن کے معاملات ہیں، کوئی تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے 2 دن 4 دن 5 دن آپ ہفتہ 8-7 دن صبر کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ کو تمام وارثوں کو ان کا حصہ دینا لازم ہے، بالخصوص آپ کی ماں کا حصہ جو آپ کے والد کی بیوی اور زوجہ ہے، یعنی شوہر کو اس کی بیوی کا جو حصہ ملنے والا ہے شوہر سے، یا باپ سے جو بیٹیوں کو حصہ ملنے والا ہے۔ حرام اور ناجائز ہے کہ کوئی بیٹا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، سارے کے سارے کمانے والے یا اسی سے انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کرنے والے یا دکان چلانے والے یا کاروبار باپ کا چلانے والے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کسی قسم کی سوچ ہی نہیں ہے، کماتے چلے جا رہے ہیں، کاروبار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اور یہی وہ بنیاد ہوتی ہے جہاں سے بے برکتی بھی شروع ہوتی ہے، حادثات شروع ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ آتے ہیں، موذی بیماریاں آتی ہیں، مہلک امراض آتے ہیں، لیکن اس طرف دماغ ہی نہیں جا رہا نا کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر دیا ہے، اس طرف تو ذہن ہی نہیں جا رہا، سمجھ رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ کیا ہو گیا، یہ مسئلہ بھائی پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے، پیچھے کے معاملات کو صحیح کرو، جب تک صحیح نہیں کرو گے آگے تمہارے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بنیادی گزارش یہ ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے کئی رکوع اتار دیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پڑھتے چلے جائیے ان ساری کی ساری آیات کو، اس کے اندر ماں کا، بہن کا، بیٹی کا حصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، دادی کا، نانی کا، سب کے حصے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ تو ان حصوں کو قرآنی طریقوں کے مطابق، شرعی طریقوں کے مطابق تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بھائی وہ اپنی بہنوں کو ٹارچر کرتے ہیں مختلف عنوانات سے۔ مثلا ایک عنوان یہ ہوتا ہے تمہیں ہمارے ابا نے جہیز تو دے دیا تھا، تو جہیز زندگی کے اندر دیے جانے والے تحفے کا نام ہے، گفٹ کا نام ہے، تو تم جو بھائی ہو، تم کو جو والد نے ساری زندگی پالا تھا، اس کی بنیاد پر تم تو آج میراث اور وراثت سے محروم نہیں ہو رہے، اور یا تمہاری شادی پہ خرچہ بہت ہم نے کر دیا تھا، یہ کیا کس قسم کی بات ہے؟ لہٰذا جب وہ کر دیا تو حرام اور ناجائز تصور ہے، نہ جہیز کی بنیاد پر وراثت سے محرومی ہوگی، نہ زندگی کے اندر باپ نے اگر کوئی گفٹ دیا، مکان دیا، گھر دیا، بنا کر دیا، داماد کو کچھ دیا، ان تمام کی تمام چیزوں سے باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا وراثت کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، معاف کروایا جاتا ہے، وہ معاف کروانا بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سماج کے اندر کیا ہوتا ہے،
کہ بھائی کہتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے، مجھے تو ذکر کرتے ہوئے زبان پر لاتے ہوئے انتہائی وحشت ہوتی ہے اور بہت گھبراہٹ ہوتی ہے جب میں یہ بات سنتا ہوں۔ میرا چونکہ کام تعلق فتوے کے کام سے، بھائی دھمکیاں دیتے ہیں اگر تم نے حصہ لیا تو ہمارے سے تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ چہرہ نہیں دیکھنا ہمارا، یہ کیا ہے اور کس طرح کی مردانگی ہے؟ اور بہن محبت میں بھائی کی وہ چھوڑ دیتی ہے، نہ اس چھوڑنے کا اعتبار ہے۔ اور یہ جو تم نے گھٹیا بات کی ہے نا، یہ جو ہلکی بات کی ہے، یہ اتنی بدبودار بات ہے، اتنی زہریلی بات ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں ڈالی جائے سمندر کڑوے ہو جائیں، یہ دریا کڑوے ہو جائیں جو تم نے بات کی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی غلط اور حرام بات کی ہے اور ناجائز بات کی ہے۔ یہ جملے تم کو تمہاری اولاد پھر سنائے گی، اللہ رب العزت اٹھا نہیں رکھیں گے قیامت تک، یہ دنیا میں چکھو گے اس کا بدلہ۔ اور کسی بہن ماں بیٹی کے حصے کھانے والے کو ہم نے کبھی بھی ہرا بھرا نہیں دیکھا، مرتا ہے سڑتا ہے، خدا اس کا بدلہ دنیا میں اس کو چکھاتا ہے۔ ظالم ہو، ظلم کرے اور دنیا کے اندر بغیر بدلہ چکھے چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے وہ لقمہ بھی کس طرح کا لقمہ ہوگا جو آپ نے سگی بہن کے وراثتی حصے سے بچایا اور اپنی اولاد کو کھلانے کی کوشش کی ہے، وہ کیسا اور کس طرح کا ذائقے والا لقمہ ہو سکتا ہے بھائی؟ حرام تصور، ناجائز تصور ہے۔ اور ایک بات میں نے جو عرض کی ہے، اگر وہ معاف کرتی ہے دھمکی میں آ کر، شرما شرمی میں، لحاظ میں، مروت میں، حرام تصور ہے، بالکل معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، کئی سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بہنوں سے پوچھ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے معاف کر دیا، نہیں ہمیں نہیں چاہیے وغیرہ، پھر بھی معاف نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے انیق صاحب، باپ کی وراثت کے حصے میں، ماں کے مرنے کے بعد ماں کے وراثتی حصے کے اندر جب بیٹی کو حصہ دینا ہے، بیٹے بیٹی سب کو، آپ کے اوپر فریضہ شرعیہ لاگو ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس کا حصہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، لفافے میں پیک کر کے اس کو اس کا حصہ دے دو، پھر وہ جو چاہے سو کرے۔ پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے انیق صاحب؟ صدقہ کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اپنی اولاد کو دے۔ اچھا، اس کی اولاد مر رہی ہے، گل رہی ہے، سڑ رہی ہے، وہ اولاد کے اندر اس کو ضرورت ہے اور وہ بھائی کے لیے معاف کر رہی ہے، یہ کون سی معافی کا اعتبار ہے؟ وہ گٹر میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک و مختار ہے اپنے مال کا۔ کل یتصرف فی ملکی کیف شاء، ہر انسان کو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرنے کا واضح طور پر اختیار ہوتا ہے۔ انیق صاحب، یہ ہے خواتین کے آج کے دور کے مسائل۔ اور ہم کیا سن رہے ہیں مملکت خدا داد پاکستان میں؟ میرا جسم میری مرضی۔ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حقوق کا، ڈیمانڈ کا بہانہ بنا کر، آڑ بنا کر اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ کیا نعرے ہم سن رہے ہیں؟ کپڑے لٹکائے جا رہے ہیں، موزے خود تلاش کر لو، میں پنچر لگا سکتی ہوں، میں یہ کام بھی کر سکتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اور جب ہم ان سے بات کرتے کہتے جی ہم تو ڈیمانڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک ان کے زبانوں سے وراثتی حصے کے بارے میں نہیں سنا۔ یہ جو آپ نے ابھی سوال پیش کیا ہے، یہ جو ہمارے سے سائل ایک عام آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ بہنوں کا وراثتی حصہ ہے، بھائی ان سے پوچھے بغیر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آپ نے ان این جی اوز کتبہ بردار ہماری غیر ملکی فنڈڈ اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان کی سڑکوں پر خواتین سے کبھی یہ خواتین کے مسئلے سنے؟ کاروکاری کے مسائل سنے؟ قرآن سے شادی کا مسئلہ سنا؟ حق مہر کا مسئلہ سنا؟ نان و نفقے کا مسئلہ سنا؟ لباس، علاج، قیام، عورتوں کی تعلیم، اس کا مسئلہ سنا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کی اقدار کو ختم کرنے والی سازشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں؟ یہ فحاشی اور عریانی کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، یہ آزادی کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، وہ آزادی جس کو کوئی ماں پسند نہیں کرتی، کوئی سلیم الفطرت باپ پسند نہیں کرتا، کوئی ضمیر والا، شرافت والا، اقدار والا، اسلامی مشرقی تہذیب و تمدن والا جس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اس بے راہ روی کی آزادی کا مطالبہ ہے، ان کے نعرے ہیں، ان کے شاخسانے ہیں۔ اصل مطالبات، اصل عورتوں کے حقوق یہ ہیں جس کے آپ علم بردار ہیں، میں علم بردار ہوں، ہمارا پیام صبح پروگرام علم بردار ہے۔ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں، ذرا جمع کیجئے نا، ہم نے لاکھوں کی تعداد میں خواتین کو سوالوں کے جوابات دیے، اور ہم روزنامہ دنیا کے اندر کتنی خواتین کے، میرے پاس بوریاں بھر بھر کر کے سوالات آتے، ہم ان کے خلا کے، طلاق کے، نان و نفقہ کے، لباس کے، تعلیم کے، عدت کے۔ ابھی آپ نے سوالات کئی سارے پوچھے، خرچے عدت کے دوران میں کیا ہوگا، بیٹے کا خرچہ کیا ہوگا، بیٹی کا خرچہ کیا ہوگا۔ طلاق دینے کے باوجود بھی شریعت یہ کہتی ہے
بیٹی جب تک بالغ نہیں ہوتی رہے گی ماں کے پاس، خرچہ باپ اٹھائے گا، اور اس کی تعلیم کے سارے اخراجات باپ پر، اس کی شادی کے سارے اخراجات باپ پر، وراثت کے حصے کے تمام معاملات سورہ نساء میں جتنے وراثت کے احکام ہیں وہ ادا کرو۔ یہ ہے اصل میں خواتین کو حقوق کی بات کرنی ہے، اس راستے پر آئیں، اور اس راستے پر ہر سلیم الفطرت انسان اس کا ساتھ دے گا، اسلام ساتھ دے گا۔ زندہ درگور کرنے والی عورتوں کو زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پالے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کی شکل کے اندر آتی ہے مودت کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نکاح ہو جاتا ہے بیوی گھر پہ آ جاتی ہے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ماں بنتی ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، تم تبلیغ و جہاد، نماز روزہ، تراویح، حج، عمرہ کس لیے کرتے ہو؟ جنت کے لیے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے۔ اسلام کی یہ سنہری تعلیمات ہے، یہ خوشنما، خوشگوار، اعلیٰ درجے کی تعلیمات ہے۔ ایک عورت الجواب صحیح صحابہ کرام کے فتوے پر لکھ رہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آنسر از کریکٹ، الجواب صحیح، باقاعدہ قلم سے وہ لکھتی ہیں، مفتیہ ہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان 22,31,050 مربع میل پر جو حکومت کرنے والا، رومن امپائر کی دھجیاں بکھیرنے والا، ایک عورت کے دروازے پر آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے، ام المومنین سے آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے۔ یہ اسلام نے عظمت دی ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں داخل ہوتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مقام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اور ایک خاتون مسلمان عورت کو۔ اور پھر قرآن کریم ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جگہ جگہ صادقات، مؤمنات، صبر کرنے والیاں، ان کے لیے جنتیں، نعمتیں، دنیا کے انعامات۔ یہ اصل عورتوں کے حقوق ہیں، ان پر بات کرنی چاہیے۔ اس طرح کے بدبودار، قبیح، غلیظ، زہریلے نعرے نہ ہماری اقدار سے میل کھاتی ہیں، نہ شریعت سے میل کھاتی ہیں، نہ مشرقی تہذیب سے میل کھاتی ہیں۔ نہ کوئی سلیم الفطرت باپ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ برداشت کرے گا، نہ وہ کتبے، نہ وہ تصویریں، نہ وہ نعرے، نہ وہ ڈیمانڈ۔ اور حقیقت میں وہ حقوق کا صرف اور صرف لبادہ ہے، اندرونی طور پر یہ حقوق نہیں ہے۔ ہم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو بتایا یہ ہیں تمہارے حقوق، آئیے ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دین کبھی بھی عورت کی تحقیر نہیں کرتا، توقیر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے۔ عورت کی توقیر، عزت، احترام اور اکرام پر ہم پورے کے پورے عالم اسلام کے علماء ان خواتین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم علمبردار بن کر کے سامنے آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ اور یہی اگر مقصود ہے تو ہم مظلوم طبقات کی مدد اور حمایت کے لیے ہر وقت تیار۔ لیکن اگر کچھ اور مقاصد ہیں، بے راہ روی مقصود ہے، تو اس پر کوئی بھی سلیم الفطرت انسان ساتھ نہیں دے سکتا۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا افشاں صبوحی صاحبہ کا ہے کراچی سے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی اور 3 بیٹیاں ہیں، وراثت تقسیم ان چاروں کے علاوہ کوئی اور بھی حصے دار ہوگا؟ دیکھا جائے گا بیٹا ہے یا نہیں، بیٹا نہیں ہے، نہیں، بیوی اور 3 بیٹیاں۔ ہاں، لیکن جب بیٹا نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں میں بھی جائے گا۔ اچھا، ہاں، بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ جب بیٹا ہوتا ہے تو پھر بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے شریعت کا، میراث کا قانون ہے۔ اگر بیٹا نہیں ہوگا تو پھر بھائی بہنوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اور اب میں چونکہ اس لیے فکس فگر نہیں بتا سکتا کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کتنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصولی بات بیوہ اور بیٹیوں کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں کو بھی ملے گا۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما دیتے ہیں، ہماری تمام کنفیوژنز، تمام ابہام دور فرما دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے، اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے، اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا حافظ. پروردگار بحروں پر